اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کی تحفیظ یعنی میمورائزیشن اور تفہیم یعنی انڈرسٹینڈنگ کی اس کلاس میں آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر خدا تعالی کی مہربانی سے ہم یہاں نہج البلاغہ کی کلاس میں شامل ایک ساتھ موجود ہیں، اور خدا ہمارے یہاں آنے اور علم حاصل کرنے کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ نہج البلاغہ جسے نہ صرف تلاوت کرنا مشکل ہے بلکہ یاد کرنا اور سمجھنا بھی ناممکن لگتا ہے، لیکن ہمارے یہ لیسن آپ کی اس مسکنسپشن کو دور کر دیں گے اور یہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ So let's start our class with a dua. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ O Allah, increase our knowledge and include us with the righteous, inshaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الإمام علي عليه السلام حکمت نمبر 85 من ترك قولا لا أدري اصیبت مقاتلہ، جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں جانتا اس کی تباہی نزدیک ہے۔ بہت ہی خوبصورت قول امیر المؤمنین جو ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو خود کو عالم جانتا ہو، طالب علم جانتا ہو، یا یہ دعویٰ کرتا ہو کہ کچھ علم میں رکھتا ہوں۔ امیر المؤمنین کیا فرما رہے ہیں؟ امیر المؤمنین فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی کسی بات کے نہ جانتے ہوئے بھی اس اقرار کو ترک کر دیا کہ میں نہیں جانتا، تو اس کی تباہی نزدیک ہے۔ یعنی اگر کسی شخص سے جو خود کو عالم جانتا ہو یا عالم کہلواتا ہو یا کچھ بھی علم رکھنے کا دعوے دار ہو، اور اس سے کوئی سوال کیا جائے، کوئی بات پوچھی جائے، کسی حوالے سے کچھ دریافت کیا جائے، اور اس کے نہ جانتے ہوئے، نہ علم رکھتے ہوئے، نہ سمجھ رکھتے ہوئے بھی وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا، اور اس قول کو کہ میں اپنی اس بات کو قبول کرنے پر راضی نہ ہوا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، تو امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پھر وہ تیار ہو جائے، اس کی تباہی نزدیک ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اگر کوئی شخص کسی حوالے سے نہیں جانتا اور وہ اس بات کا اقرار نہیں کرتا تو سب سے پہلے نقصان کیا ہوگا؟ آج آپ نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے کہ لوگ آپ کو عالم سمجھتے ہیں، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، تو اگر آج آپ نے یہ نہیں کہا کسی حوالے سے کہ میں نہیں جانتا، اور کسی چیز کے نہ جانتے ہوئے آپ نے یا تو غلط بتا دیا یا کسی طرح سے اس بات کو آپ نے تبدیل کر دیا اور اس اقرار کو چھوڑ دیا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، تو سب سے پہلے تو جب لوگوں کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے گا، لوگ آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں گے۔ نمبر 2 کیا ہوگا کہ لوگ اس حوالے سے جانتے ہیں کہ یقیناً ہر شخص کسی نہ کسی بات میں کچھ کم علم ضرور رکھتا ہے، یا ہر شخص کا علم دقیق و عمیق نہیں ہو سکتا، اور ہر شخص پرفیکٹ نہیں ہے۔ اور اب دوسری جانب آئے کہ اس کا فائدہ کیا ہے، کہ اگر کوئی شخص اقرار کر لے کہ ہاں میں اس حوالے سے نہیں جانتا، I don't know the answer، تو شاید آپ کے اوپر تو یہ مشکل وقت گزرے کہ آپ نے کسی کو عالم ہوتے ہوئے جواب دے دیا کہ میں نہیں جانتا، لیکن یقین جانیے جو سامنے والا ہوگا وہ اس وقت تو شاید تھوڑا سوچے کہ عالم ہے لیکن نہیں جانتے، مگر پھر وہ اس بات پر آپ کے ہر جواب پر یقین رکھے گا کہ یہ وہی عالم ہے جو اگر کسی حوالے سے نہیں جانتا تو ہمیں مس گائڈ نہیں کرے گا، اور اگر کبھی کچھ نہیں جانتا تو وہ اقرار کر لے گا میں نہیں جانتا، اور جب کبھی مجھے جواب دے گا یہ درست جواب دے گا، کیونکہ یہ اس بات کو قبول کرتا ہے کہ میں کسی حوالے سے تمہیں جواب دینے سے قاصر ہوں، یا میں ابھی نہیں جانتا کسی سے پوچھ کر بتا دوں گا، تو اس کا اعتماد اور بڑھ جاتا ہے اس اقرار سے۔ یہ اقرار صرف کرنے والے پر گراں یا مشکل گزرتا ہے، لیکن جب کوئی سنتا ہے نا، جب میں کسی عالم سے کوئی سوال کروں اور کوئی عالم یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، یقین کیجئے اس کی قدر اور منزلت میری نگاہ میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ جب نہیں جانتے تو اس جواب کو نہیں ظاہر کرتے، اور جب جب یہ جواب دیں گے تو تب ہی جواب دیں گے جبکہ یہ مکمل طور پہ اس پر شورٹی رکھتے ہوں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی سوال کا جواب نہ جانتا ہو تو اس بات کو کہنے میں نہ گھبرائے کہ میں نہیں جانتا، مجھے اسے معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے آپ کی عزت اور وقار میں کمی ہونے کے بجائے اس میں اضافہ ہوگا، لوگ آپ پر بھروسہ بھی کریں گے اور خود آپ کے اندر جاننے کی لگن بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ تو امام فرماتے ہیں جس شخص نے اس جملے کو بھلا دیا اور کہنا چھوڑ دیا کہ میں نہیں جانتا، اس نے خود اپنا نقصان کیا اور اپنے لیے گڑھا کھود لیا۔ آخرت میں بھی اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے مس گائیڈ کیوں کیا، اور دنیا میں بھی آہستہ آہستہ اس کا جو بھرم ہے، اس کا جو اعتماد ہے، اس کی جو عزت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ آئیے اس عظیم آیت کو یاد کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ میں بھی آپ کے ساتھ سب مل کے انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کا جواب نہیں جانتے ہوں گے تو اسی وقت تسلیم کریں گے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ بہت ہی خوبصورت اور آسان ترین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ترک، جس نے ترک کر دیا، من کہتے ہیں جس شخص نے ترک کر دیا قول، یعنی اس قول کو، اس بات کو، لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے نہیں معلوم، لا means don't، ادری don't know، اصیبت مقاتل، بس اس کے لیے مصیبت یا اس کی تباہی قریب ہے، بہت قریب ہے، اس کے لیے اس کی تباہی قریب ہے۔ لیٹس لرن من ترک قول لا ادری، من ترک قول لا ادری، اچھا اب چاہے تو یہاں پہ اسٹاپ بھی کر سکتے ہیں آپ، من ترک قول لا ادری، ٹھیک ہے، بہتر ہے چھوٹا سا کنٹینیو کریں، من ترک قول لا ادری، من ترک قول لا ادری، من ترک قول لا ادری، اصیبت مقاتله، اصیبت مقاتله، اصیبت مقاتله، من ترک قول لا ادری، اصیبت مقاتله، من ترک قول لا ادری، اصیبت مقاتله۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پڑھنا ہے اس کو ون ٹائم، ٹھیک ہے، میرے ساتھ زور سے پڑھیں گے، اور ڈونٹ وری کہ کوئی بھی سنے، اچھی بات ہے، بچے سنیں گے بچوں کو یاد ہو جائے گی، ہسبینڈ سنیں گے ہسبینڈ کو، اور جو بھی سنے گا انشاءاللہ اسے بھی یاد ہو جائے گی۔ اوکے لاؤڈلی میرے ساتھ 1 2
3 start. ما ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. من ترك قول لا أدري أصيبت مقاتله. اب آپ اکیلے پڑھیں گے، آنکھیں کھول کر، ابھی دیکھ کر ہی پڑھنا ہے. جس نے پڑھ لیا وہ کامنٹس باکس میں لکھے گا یس. اوکے، ابھی بھی دیکھ کر ایک ساتھ میرے ساتھ پڑھیں گے. ما ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. اب تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے صرف سنیں گے. اوکے، آنکھیں بند اور صرف دل میں پڑھیں اور سنیں. ما ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. اب آپ دیکھ کر پڑھیں گے. اوکے، اوپن یور آئیز. ما ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. اب آنکھیں بند کر کے آپ ٹرائی کریں گے. 1 2 3 گو. ٹھیک ہے، اب ساتھ مل کے پڑھیں گے آنکھیں بند کر کے. ما ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. سب مل کے ایک اور بار بغیر دیکھیے آنکھیں بند، نو چیٹنگ. ما ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. اب بغیر دیکھیے آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ 3 مرتبہ. زور سے پڑھیں گے. ما ترک قول لا ادری اصیبت مقاتل. یہاں پر انشاءاللہ کلاس کو سٹاپ کرتے ہیں اور پھر آپ سے گزارش ہے اسے دن میں 2 دفعہ صرف کھولیے گا اور اسے دیکھ لیجیے گا اور صبح اٹھ کر اسے ریوائز کیجیے گا، انشاءاللہ ضرور یاد ہوگی. والسلام علیکم. انشاءاللہ یقیناً آپ کو آج کی کلاس ضرور پسند آئی ہوگی. اپنی فیڈ بیک ہمیں کامنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیں اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں imamasracademy@gmail.com with any questions, comments, suggestions or feedback. And for all announcements and updates, آپ امام اثر اکیڈمی کے فیس بک پیج کو جوائن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ساری ڈیٹیلز ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی انشاءاللہ. اور کوشش کیجئے کہ اس درس سے اگر آپ نے کچھ حاصل کیا ہے تو امام اثر اکیڈمی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیں اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ امام اثر اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ان کلاسز کو، ان ویڈیوز کو اپنے پیاروں تک، اپنے فیملی اینڈ فرینڈز تک ضرور پہنچائیں تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو اور آپ بھی خدا سے اجر حاصل کر سکیں انشاءاللہ. Let's end our class with Dua Imam Zamana. Inshallah, we will all read together. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في امان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناز آ جائے سرحان مہدی، دم ناز آ جائے سرحان مہدی. یا مہدی